الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کے ایک جلیل القدر ولی ہیں، ان کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ آپ منصب ولایت پر فیض ہونے سے پہلے ایک شرابی تھے۔ ایک رات شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے، ایک گندی نالی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ اٹھایا، اسے صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور بلند مقام پر آپ نے رکھ دیا۔ آپ گھر چلے گئے۔ آپ کے شہر میں جو اللہ کے ولی رہتے تھے، ان کے خواب میں کوئی کہہ رہا تھا کہ بشر حافی کو جا کر کہہ دو تم نے میرے نام کو پاک کیا، اسے معطر کیا اور اس کا احترام کیا، ہم آپ کو پاک کر دیں گے۔ اس بزرگ نے جب دیکھا کہ وہ بشر تو شرابی ہے، آپ سمجھے شاید یہ کسی اور کے لیے پیغام ہے۔ وہ اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھے، پھر سو گئے۔ پھر وہی خواب آیا کہ بشر کو جا کر کہو تم نے ہمارے نام کا احترام کیا اور اسے پاک کیا، ہم تجھے پاک کر دیں گے۔ وہ بزرگ پھر اٹھے، وہ خود پریشان ہوئے کہ بشر تو شرابی ہے۔ دوسری بار پھر وضو کر کے نفل پڑھ کے سو گئے۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ اٹھے اور شہر میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگے۔ آپ گھر پر موجود نہیں تھے، شراب خانے میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں کے دربان نے دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہاں بشر حافی ہے؟ دربان کہنے لگا ہاں، وہ تو نشے میں دھت ہیں۔ فرمایا جاؤ، جا کر انہیں کہو کہ تمہارے لیے کوئی پیغام لایا ہے۔ وہ گئے، جا کر بشر حافی سے کہا آپ کے لیے کوئی پیغام لایا ہے۔ بشر حافی کو جیسے پیغام ملا، انہوں نے فرمایا پوچھو کس کا پیغام ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ یہ جیسے ہی دربان نے بشر حافی سے جا کر کہا، وہ اٹھے اور جلدی جلدی جا کر بزرگ کی بات سنی۔ انہوں نے خواب سنایا اور جیسے ہی خواب سنایا تو بشر حافی تھر تھر کانپنے لگے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور توبہ پر استقامت کے بعد اللہ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں ایک بار عالم رؤیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بشر تم جانتے ہو کہ تمہیں ہم عصروں میں اتنی بلند مقام اور رفت کیوں ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور نہیں جانتا۔ فرمایا میری سنت کی اتباع کی وجہ سے، صالحین کی خدمت کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی صلاح کی وجہ سے اور میرے صحابہ و اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ پھر دنیا جانتی ہے جب آپ کا وصال پرملال ہوا تو آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین جیسی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ ایک اللہ والے نے آپ کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی بخش دیا ہے، جو لوگ میرے جنازے میں شریک تھے ان کو بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک جو لوگ مجھ سے محبت کریں گے اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔